بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے ساکس پر مسح کر سکتے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساکس ہو یا موزے ہو یا خفین، خف جسے کہتے ہیں، یا ایک کہ جتنے بھی ہم پیروں کو ڈھانپنے کے لیے، کیونکہ سردی کا موسم، بارش کا موسم ہے، تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں ساکس۔ مسح کرنے کی دلیل اور اس کا ثبوت آپ قرآن و مجید سے سمجھیں اور سنت رسول اللہ سے اور اجماع اہل سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ قرأت وَأَرْجُلِكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر اگر کھلے ہوئے ہیں تو اس کو دھونا چاہیے، اگر پیر ڈھکے ہوئے ہوں تو اس کو مسح کر سکتے ہیں۔ اور سنت میں مختلف احادیث متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کرنے کے تعلق سے مجھے میرے دل میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے 40 حدیثیں جو مرفوعاً الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ایک موقوف ہیں، تقریباً 40 دلائل موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام نے مجھے بتایا کہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ حدثنی 70 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین۔ اب اس میں افضل حق یہ بات یہ ہے کہ آدمی اپنی قدرت کے مطابق موضوع پر مسح کرے۔ پہننے والے کے لیے مسح کرنے کی اجازت ہے، اس شرط کے ساتھ میں کہ شرط کے مطابق موزے پر مسح کرے اور درمیان میں اپنے موزے نہ نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے اور جس کے پیر موزے نہ پہنے ہوں ان دونوں کو دھونا واجب ہے۔ اور اسی طرح سے موزے جب پہنتے ہیں تو پہننے کے لیے ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ مسند احمد اور بحقی کی ابن خزیمہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو یہ چیز محبوب ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ سے مروی ہے ان اللہ یحب ان تقبل رخصہ کما یحب ان تعطى عزائمہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، عمل کیا جائے، جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عزائم کو عمل کرنا، عزائم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو جیسے محبوب ہے ویسے ہی رخصتوں پر عمل کرنا محبوب ہے۔ جی یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طبرانی نے، بحقی نے روایت کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں علیکم برخصت اللہ الذی رخص لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا ضروری ہے جو اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے۔ جیسے کتاب الصیام میں آپ نے لکھا ہے کہ باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان للمسافر فی غیر معصیۃ، کہ بغیر کسی گناہ کے مسافر کے لیے رمضان کے روزے حالت سفر میں چھوڑ سکتا ہے اور رکھنے کا روزہ اجازت بھی ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے ان باتوں کو سننے کے بعد اب آئیے نمبر 2 ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی شرطیں کیا ہیں۔ تو نمبر 1، ان دونوں موضوعوں کو پہننے کے لیے طہارت شرط ہے۔ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس میں نمبر 2 یہ ہے کہ شرط موزے پر مسح کرنے کے لیے حدث اصغر
کیونکہ حدث یعنی ناپاکی دو طرح کی، ایک چھوٹی ایک بڑی، تو چھوٹی طہارت کے لیے آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا اللہ ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ، اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم موزے نہ نکالیں 3 دن 3 راتیں، الا کہ جنابت کی حالت میں ہیں، ولیکن من غائط و بول و نوم، اگر ہمیں پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑے اور یا کہ سونے کی ضرورت پڑے تو اس میں ہم موزے پر مسح کر سکتے ہیں، مگر جنابت کی حالت میں مسح نہیں بلکہ غسل کے ساتھ اس کو نکالنا واجب ہے۔ فلا یجوز المسح فی الجنابۃ، حالت جنابت میں مسح جائز نہیں ہے، ولا فیما یوجب الغسل، اور نہ ہی اس میں جس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ 3 یہ ہے شرط کہ مسح کرنے کی موضوع پر کتنی مدت ہے شریعت میں، اس کی مدت 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، اور مقیم آدمی کے لیے 1 دن 1 رات کی اجازت ہے، جیسا کہ شریح ابن ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے تعلق سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات مقرر فرمائی ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مقرر فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت صفوان کی حدیث ہے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلہ، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں کی آپ نے اجازت دی ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی اجازت ہے۔ جب موزے پہن لے حالت طہارت میں تو اس کے بعد میں ان کو مسح کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث ابن خزیمہ اور دارقطنی کے اندر موجود ہے، اور یہ مدت صحیح جو شروع ہوتی ہے ابتدائے مسح سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے، یعنی اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے اور ظہر کی نماز میں ان پر پہلی بار مسح کرتا ہے تو اگلے دن کی فجر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا ہم سفر میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں، ہاں جنابت کی صورت میں موزے اتارنا ضروری ہے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث کو روایت کیا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ موزے چاہے چمڑے کے ہوں جس کو خف کہتے ہیں، یا جورب ہوں جن کو ہم شرابیں کہتے ہیں، یا ایک عمامہ، ان سب پر مسح کر سکتے ہیں جبکہ وہ نجس نہ ہوں، کیونکہ جو نجس ہوگا اس پر مسح نہیں کر سکتے، پاک ہونا چاہیے نجس، کیونکہ نجس جو ہے وہ طہارت کی ضد ہے، اور متنجس نجس کا معنی یہ ہے نجس العین، جیسا کہ موزے اگر گدھے کے چمڑے سے ہیں تو گدھا نجس العین ہے، تو اس کے چمڑے کے موزے سے اگر کوئی مسح کرتا ہے تو جائز نہیں ہے، اور متنجس کہتے ہیں اس چمڑے کے جو کہ چمڑے کا تو بیل کا چمڑا ہے مگر اس کو نجاست لگی ہے تو اس پر بھی ہم مسح نہیں کر سکتے، البتہ متنجس کو جب نجاست سے پاک کر دیں گے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں اور اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے وقت صحابہ کرام کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا آپ نے حکم دیا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ موضوع پر مسح کرنے سے پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ اس پہ کہیں نجاست تو نہیں لگی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز کے دوران آپ نے چپل اتار دیے
تو لوگوں نے بھی آپ کا دیکھا دیکھی چپل اتار دی اپنے اپنے، تو نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں نے چپل کیوں نکال دی اپنے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نکالتے ہوئے تو ہم نے بھی نکال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خبر دی کہ آپ کے چپل میں گندگی لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو آئے تو اپنی چپلوں کو دیکھ لے اور موزوں کو دیکھ لے کہ کہیں اس کے اندر گندگی نہ لگی ہو، اگر گندگی لگی ہے تو اس کو پوچھ لے زمین میں رگڑ کر، تو اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کوئی آدمی موزے یا چپل میں نجاست لگی ہو تو اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو اتار دینا چاہیے۔ صحابہ کرام جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود انصاری نے اپنے جرابوں پر اپنے چپل کے تسموں سمیت مسح کیا، بیہقی حدیث ہے۔ حریث فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کیے، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا، آپ نے اپنے جرابوں پر جو جوتوں کے یعنی چپلوں میں موجود تھیں ان پر مسح کیا۔ ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عمر بن حریث بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ، نیز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی، امام بیہقی نے روایت کیا۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جرابوں پر مسح کرنے کا جواز اجماع پر ثابت ہے۔ مغنی ابن قدامہ، جراب کے معنی ہیں ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے، جورب ہے۔ تاج العروس میں ہے کہ جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب کہلاتی ہے۔ اللہ معنی لکھتے ہیں جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہیں اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہیں، یعنی جیسے آج کل جو ساکس ہیں وہ بھی اون کے بنتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن العربی تحریر فرماتے ہیں کہ جورب وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے۔ اور عمدۃ الرعایہ میں لکھا ہے کہ جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں اور بالوں کی بھی بنتی ہیں۔ اور غایۃ المقصود میں لکھا ہے کہ جرابیں خف، یہ جرابیں چمڑے کی بھی ہوتی ہیں، صوف یعنی اون کی بھی بنتی ہیں اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں، وہ لباس خواہ چرمی ہو یعنی چمڑے کا ہو یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر موزے تھوڑا بہت پھٹے ہوئے ہیں انگلی کی جانب یا پنڈلی کی جانب تو کوئی حرج نہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سب مالدار اور سب نئے نہیں پہنتے تھے، پھٹے ہوئے ان کے پاس بھی ہوا کرتے تھے، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ موزے جو ہیں وہ حلال پاک ہونا چاہیے، چوری کیے ہوئے، غصب کیا ہوا یا یہ کہ ریشم کے نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ حرام چیز کے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب اس میں حرام کوئی بھی چیز ہو، غصب کیا ہوا ریشم کا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اسی چوری کیا ہوا یہ سب حرام ہے۔ اور ایسے موزے بھی مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں، جانور کی تصویر ہے یا کوئی اور تصویر بنی ہے، تو ان پر بھی مسح کرنا درست نہیں ہے، جس میں نماز نہیں ہوتی۔ اور جب آپ کو معلوم ہو گیا، نمبر 7 یہ ہے کہ موزے طہارت میں پہننے کے بعد مدت کے درمیان اگر کسی وجہ سے موزے نکال دیا تو اس کا دوبارہ اس کو طہارت وضو دھو کر موزے پہننے ہوں گے، کیونکہ اس کے اتارنے سے اس کا جو اجازت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی قول جمہور ہے اور یہی سب صحیح ہے کہ آدمی کی شرطوں میں سے کہ موزہ پہننے کے بعد میں پھر اس مدت کے درمیان اتارے نہیں، اگر اتار دیا تو اس کا وضو چلا گیا۔ مسح کی مدت کو توڑنے والی یا مسح ٹوٹنے کی جو شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جنابت کی حالت میں ہو تو اس کا مسح بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو نکال کے دھونا، غسل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آدمی دوران مدت
اگر نکال دیتا ہے پیروں میں سے یا ایک پیر سے نکال دیتا ہے تو اس کو نکال کر پوری طرح سے دھو کر پھر دوبارہ پہننا ضروری ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب مدت ختم ہو جاتی ہے، جیسے ایک رات ایک دن کی مدت، جو کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مدت شروع ہوتی ہے جیسے آج فجر میں ہم نے وضو بنا کر موزے پہن لیے اور میں نے ظہر کی نماز میں پہلی مرتبہ اس کو مسح کیا ہے، تو اگلے دن اسی ظہر کے وقت 12 بجے تک کا اس کو اجازت ہوگی۔ اور یہ نہیں کہ جو پہنا تھا وہ مدت نہیں ہے، بلکہ جو پہلی مرتبہ ہم نے مسح کیا وہاں سے وقت کا حساب کیا جائے گا، اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس کو نکال کر دوبارہ پیروں کو دھونا اور پھر دوبارہ پہننا ضروری ہے۔ اسی طرح پگڑی کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور پگڑی پر مسح کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہ مسح ہم کیسے کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، جانتے نہیں ہیں۔ تو مسح چاہے موزے پر کرنا ہو یا پگڑی پر کرنا ہو، تو موزے پر مسح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو موزے پر اوپر مسح کرنا نہ ہوتا بلکہ نیچے کرتے، کیونکہ نیچے دھول لگتی ہے تو نیچے مسح کرنا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موزے کے اوپر مسح کیا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپری حصے پر آپ نے مسح کیا۔ علامہ ابن قدامہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ علامہ خلال فرماتے ہیں اپنی کتاب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور اس کے بعد موزوں پر مسح کیا۔ آپ نے داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کے اوپر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کے اوپر، پھر آپ نے اس طرح سے مسح کیا کہ جیسے انگلیوں کے نشان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور مسح ایک مرتبہ کرنا ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ بعض لوگ جو 3 مرتبہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ اور اسی طرح سے امامہ جب پگڑی اچھی طرح سے باندھی ہوئی ہو تو پیشانی پر مسح کرتے ہوئے پگڑی کے اوپر سے جائیں گے، مسح کریں گے۔ اسی طرح سے عورت کی اوڑھنی بھی، اگر اس نے عورت کو سر کو اوڑھنی باندھ رکھا ہے تو اس کے اوپر وہ بھی مسح کر سکتی ہے۔ پگڑی کے لیے، عورت کی اوڑھنی کے لیے وہی شرطیں ہیں جو موزے کے لیے